اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، ایک مسلمان کو جنت حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو جنت میں جگہ حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف وہ اگر نام عبد الرحمن، نام عبداللہ، نام مسلم رکھ لیتا ہے تو یہ صرف اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو جنت میں جانے کے لیے ایک اہم پیمانہ، ایک اہم ستون جو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سارے ہی جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ جب وہ محبت کا پیمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے گا، جب وہ سب سے ہائی لیول کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے گا تو وہ کل قیامت کے دن ہوگا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ ہر کوئی چاہتا ہے یہ معلوم کرے کہ قیامت کب آئے گی۔ صحابی رسول بھی اسی طریقے سے سوال کرنے آتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب نہیں دیتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ نوافل تو اکٹھا نہیں کر لیا بہت زیادہ، مگر میں اللہ اور اس کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان جس شخص سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اور جاؤ آپ بھی اسی کے ساتھ ہوں گے آپ جس سے محبت کرتے ہو۔ اس حدیث میں کلیئر الفاظ ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے ترمذی کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا شخص کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا وہ شخص۔ اب اس سے کیا مراد؟ ایک انسان محبت تو اپنی وائف سے بھی کرتا ہے، ایک انسان محبت تو اپنے بیٹے سے بھی کرتا ہے، اپنی اولاد سے بھی کرتا ہے، تو کیا مطلب کہ قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ ہوگا، پھر تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوں گا؟ یہ سوال آ سکتا ہے ذہن میں کہ محبت تو میں اپنی بیوی سے بھی کرتا ہوں، بچوں سے بھی کرتا ہوں، ساروں سے کرتا ہوں۔ محبت کا پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے ہائی لیول کی محبت سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ اس حدیث میں ظاہری طور پر بہت چھوٹی بات لگ رہی کہ ہم سارے ہی محبت کرتے ہیں، لیکن محبت صرف کہنے سے ظاہر نہیں۔ ہم لاکھ کہہ لے کہ ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے، کیا مطلب محبت کرتے نہیں؟ لاکھ بچہ کہہ لے اسٹیٹس لگا رہا دن رات، ماں باپ کی خدمت سے جنت، دن رات اسٹیٹس پہ اسٹیٹس چل رہے، جو ماں باپ کو الٹا جواب دے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بھلے
لیکن جب پریکٹیکل زندگی آپ دیکھو گے نا تو زیرو ہے. اسٹیٹس لگانے سے آپ کو جنت ملنے والی؟ ارے یار یہ بھی تو محبت کا طریقہ ہے نا, بندہ اسٹیٹس لگا کے بتا رہا ہے کہ میں ماں باپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن پریکٹیکل زیرو ہے, ماں باپ کی بات مانتا نہیں ہے. ماں باپ اس کو کوئی آرڈر دے رہے کہ بھائی جائیے سامان لیا, ارے یار بار بار وہی دکھتا کیا جانے کے لیے, ایسا بول رہا کہ بار بار میں ہی دکھتا جانے کے لیے. اور آج کے بچے ایکچوئل میں ایسا کرتے, وہ بار بار, اگر میں کہتا ہوں 10 بار بھی والد صاحب آپ سے کہہ رہے کہ جاؤ یہ سامان لے آؤ تو آپ کو چلے جانا چاہیے, آپ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. 10 بار بول رہے, 20 بار بول رہے, ٹینشن نہیں, چلے جاؤ 10-20 بار, تبھی جا کے تو یہ ہوگا کہ میں محبت کرتا ہوں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ دیکھو گے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 کی تفسیر کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اس آیت کی تفسیر دیکھیں گے تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یعنی چہرے سے ہی اللہ کے رسول پہچان لیتے کہ آج صحابی رسول بہت غمگین ہے, پریشان ہے, کیا معاملہ ہے, سب خیریت سے تو ہے؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ٹینشن اس بات کی ہے کہ آج جب ہمیں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے, جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا دل کرتا ہے تو ہم اٹھ کر آپ کے پاس آ جاتے, آپ کی صحبت میں بیٹھ جاتے. سوال یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ تو ہمارے ساتھ ہوں گے نہیں, تو ہم وہاں آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ پتہ ہے انبیاء کا درجہ بہت اوپر ہے, بہت بڑا ہے, جنت میں بھی وہ ہائی لیول پہ ہی ہوں گے. اس کے بعد مقام ہے صحابہ کا, لیکن ہے اونچے تو انبیاء. تو صحابی کو یہ ٹینشن تھی کہ وہاں پر ہم آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے. یہ محبت کا پیمانہ کہ دیکھنے کو بھی ترس رہا ہے انسان, وہ بھی صرف دنیا میں نہیں, دنیا سے جانے کے بعد بھی کہ میں آپ کو وہاں دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا. اللہ کے رسول نے آیت یہ تلاوت کی, اللہ نے نازل کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. دیکھو سوال ہوا تھا محبت کا, محبت کی بات چل رہی تھی نا, کل قیامت کے دن میں آپ کو دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا, جنت میں دیکھ سکوں گا نہیں دیکھ سکوں گا. جواب میں آیت اترتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ اور اس کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, کہ وہ کل کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر, سچوں کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا. تو پتہ چلا انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ کل اسی کے ساتھ ہوگا. یہ قرآن سے بھی پتہ چل گیا اور یہ حدیث سے بھی پتہ چلا. اور محبت کا پیمانہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صرف زبان سے کہو. یہاں جتنے ماں باپ بیٹھتے جان سکتے کتنے بچے اسٹیٹس لگاتے ماں باپ کی محبت کا, لیکن ماں باپ کی ایک نہیں مانتے, 100 تو دور کی بات, ایک نہیں مانتے. یہاں تک یہ کہتے ہیں ساری چیزیں یاد کر کے بتانا, ایک بھی چیز بھولنا نہیں, میں دوبارہ جاؤں گا نہیں لانے کے لیے, خود ہی چلے جانا پھر. اللہ اکبر, اتنی بڑی بڑی باتیں آج بچے ماں باپ کو کہتے ہیں. تو میرے بھائی کیا وہ بچہ ماں باپ سے صرف کہنے والی محبت کرتا ہے یا پریکٹیکل والی؟ صرف کہنے والی. کیونکہ انسان ایکچوئل محبت تب کرتا ہے کیونکہ اللہ نے بتایا اس کا پیمانہ کہ اطاعت. محبت صرف کافی نہیں ہوگی, محبت کے لیے آپ کو دلیل دینا پڑے گا, اطاعت کرتا ہوں میں. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے دلیل کیا دینا ہے؟ اطاعت. اسی طریقے سے اگر آپ ماں باپ سے بھی محبت کرتے ہو تو نافرمانی یعنی اللہ کی معصیت کا آرڈر وہ نہیں دے رہے ہیں تو ہر کام میں ان کی اطاعت آپ کے لیے ضروری ہے. یہ بات یاد رکھنا, بڑی بڑی باتیں کرنے سے صرف کام نہیں چلے گا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کہتے ہیں محبت کرتا ہوں تو ان کی اطاعت کرتے ہو یا نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد کیا ہم اس کو حرف آخر مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر حدیث قدسی صحیح بخاری کی روایت اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے. راوی حدیث کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی, جس میں اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہوں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ من عاد لی ولیا, جو میرے ولی سے میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے تو میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں. جملے پہ غور کرو کہ جو اللہ رب العالمین کے دوست سے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. آج لوگ آپ کو صرف اتنا حصہ بتا دیتے,
بخاری کی روایت کا اتنا حصہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس کے آگے کی حدیث کیا ہے؟ ولی ہونے کے لیے شرط ہی پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ بندہ جو ہے اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے فرائض کے ذریعے۔ کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ فرائض کے ذریعے۔ جو فرض ہی نہیں پڑھ رہا وہ ولی ہو سکتا؟ نوافل تو چھوڑ ہی دو، ابھی فرض کی بات چل رہی ہے، ابھی قریب ہی ہو رہا ہے، ابھی اللہ محبت نہیں کر رہا، ابھی قریب ہو رہا ہے فرائض کے ذریعے۔ تو جو بندہ فرض ہی نہیں پڑھ رہا ہے کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ سوال، کوشچن مارک۔ آپ سارے جواب دیں گے نہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو فرض ہی چھوڑ رہا ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں اللہ کا ولی کون ہے۔ ہم سارے بیٹھے، ہمیں کسی کو پتہ ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ نہیں پتہ۔ جس کے بارے میں قرآن نے گارنٹی دی وہ تو الگ مسئلہ ہے، انبیاء، صحابہ، ان کی گارنٹی تو اللہ نے دی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ آج کے ٹائم پر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم میں اللہ کا ولی کون ہے، تو وہ نشانی اللہ رب العالمین نے بتائی کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے نا اس سے دشمنی نہیں رکھنا۔ ظاہری طور پر وہ اللہ کا ولی ہے، وہ آپ کو پتہ، باطن تو ہم جانتے نہیں ہے۔ آپ جو حکم لگاؤ گے وہ ظاہر پر لگاؤ گے۔ تو جو انسان فرائض کی پابندی کرتا ہے، 5 ٹائم، کتنا ٹائم ہے فرض؟ 5 ٹائم نمازیں، 5 ٹائم کی فرض اللہ رب العالمین نے قرار دی ہے معراج کے موقع پر۔ 5 ٹائم کی نماز جو فرض ہے، جو بندہ کم از کم 5 ٹائم کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے آپ اس سے دشمنی نہیں رکھ سکتے، یہ بات یاد رکھو۔ وہ باطن ہم جانتے نہیں ہیں۔ آج انسان جو ہے جو نمازیں پڑھتا اس سے دشمنی کر کے گھوم رہے، ایسا اب چلنے والا نہیں ہے۔ دوسرے ولیوں کے بارے میں ہم اتنی کہانیاں سنا رہے، لیکن موجودہ ٹائم پر اللہ کا ولی کون ہے ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو اس کی نشانی یہی ہے کہ جو بندہ کم از کم 5 ٹائم کی نمازیں پڑھ رہا ہے آپ اس سے دشمنی مت کیجیے۔ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول کہتے ہیں من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اب مجھے ایک سوال ہے ساروں سے، جو اللہ کی ذمہ داری میں آیا اس سے دشمنی کرنے کا مطلب کس سے بغاوت ہے؟ اللہ سے بغاوت، چھوٹی بات نہیں۔ جو شخص فجر کی نماز الحمدللہ پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہے آپ اس سے دشمنی کر رہے ہو، اس کے خلاف سازشیں چل رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بغاوت اس شخص سے نہیں کر رہے ہو، آپ بغاوت اللہ رب العالمین سے کر رہے ہو میرے بھائی۔ تو اب سے یہ عہد کرنا ہے کہ جو انسان نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس سے ہم دشمنی کرنے والے نہیں، بھلے سے لاکھ اختلافات جو ہو جائے، اس سے کتنے بھی اختلاف ہو، اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، ہوں گے بھی، مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کے لیے اس سے محبت کرو گے۔ دنیا میں تو اختلاف ہوں گے ہی، ہو سکتا ہے وہ کچھ زیادتی کر دے آپ کے ساتھ، کچھ کمی کر دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم جو اس سے محبت کریں گے وہ کس سے کریں گے؟ کس لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے بتایا کہ فرض سے ذریعے قریب ہوتا ہے، ابھی رکو نہیں، ابھی آگے پھر بتا رہا ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہو اللہ محبت کر رہا ہے۔ اب بولتا ہے نا ماں باپ ہوتے ہیں مثال کے طور پر، ماں باپ کہتے ہیں کہ میں یہ والے بچے سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے اخلاق بہت اچھے، کتنا خوشی ہوتی ہے یار، کون محبت کر رہے؟ ماں باپ۔ بچہ 4 میں ایسا گھومتا ہے، بولے میرا باپ میرے سے محبت کرتا ہے، ایسا بولتے ہوئے گھومتا ہے۔ ذرا غور کرو، جو مالکوں کا مالک، جو خالقوں کا خالق، جو رازقوں کا رازق، جو وہاب، وہ اللہ جس سے محبت کرے وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ اور محبت کا پیمانہ بتایا کہ فرائض پہلے ادا کرتا ہے انسان، اور فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا ہے، وہ اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، ابھی بھی چپ نہیں۔ پھر آگے بتا رہا ہے اللہ رب العالمین بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میں اس انسان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزیں پکڑتا ہے، میں اس انسان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ انسان دیکھ رہا ہے، بخاری کی روایت، جس سے وہ انسان دیکھ رہا ہے، میں اس انسان کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سن رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ آ کر کان بنے گا؟ نعوذ باللہ، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین اس انسان کو اب اس ہاتھ کے ذریعے کوئی بھی کام غلط ہونے نہیں دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ آپ فرائض کی ادائیگی کرو گے، نوافل کا اہتمام کرو گے، تو اس کے بعد اب آپ کو اللہ رب العالمین پوری سیفٹی دے گا کہ آپ کو غلط کام کرنے اللہ نہیں دے گا۔
آپ اگر کچھ غلط چیز سن رہے ہیں تو کسی بھی طریقے سے اللہ رب العالمین وہاں سے آپ کو الگ کر دے گا. آپ کچھ غلط چیز دیکھ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے اسباب بنائے گا. اور میں جانتا ہوں، پریکٹیکل میرے ساتھ ہوا ہے، میں جانتا ہوں کہ کسی چیز کو آپ برا سمجھو، کسی بھی چیز کو آپ دل سے برا سمجھو اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور پورے لوگ مل کر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ایسے پلان بناتا ہے کہ وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. واللہ خیر الماکرین، بہترین پلانر ہے اللہ رب العالمین. آپ صرف دل میں رکھو کہ یار یہ غلط چیز ہو رہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، پبلک کے لیے نہیں. پبلک کی رضا کے لیے رکھو گے تو زیرو ہو جائے گا. الشرک الاصغر والریا، پبلک کو راضی کرنا ہی نہیں ہے. راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کو. جب اللہ کی رضا کے لیے آپ کچھ بھی چیز غلط ہو رہی ہے بولو کہ یار یہ غلط ہے، اللہ رب العالمین ایسے اسباب بنائے گا کہ وہ چیز ہوگی ہی نہیں. یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ سے ذہن میں. نوافل کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العالمین، اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. میرے بھائی رمضان میں ہم فرائض پڑھتے تھے، اب ہم فرائض کا بھی اہتمام نہیں کر رہے، نوافل تو دور کی بات ہے. سمجھ رہے بات؟ دن میں کتنے ٹائم نماز فرض ہے؟ 5. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. میں پورے ہوش و حواس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہیں بھی یہ نہیں پڑھا ہے کہ بے نمازی اور جنت میں چلے جائے گا، کہیں نہیں. ہاں بلکہ یہ پڑھا ہوں ما سلککم فی سقر، سورہ مدثر کے اندر، کہ تمہیں سقر میں، جہنم میں کس نے ڈالا؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، کیا کہہ رہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دیکھ رہے جملے پہ غور کرنا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس سے پتہ یہ چلا انہوں نے یہ نہیں کہا ابھی کہ ہم ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پتہ چلا کہ ایک ایمان والا جو ظاہری طور پر صرف مسلمان تھا، نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا، وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے. یہ بات ذہن سے نکال دو کہ کوئی کسی کو جنت میں لے کے جائے گا، نہیں، تمہارے عمل لے جائیں گے. تمہارے عمل اچھے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا. لیکن عمل ہی اچھے نہیں، فرائضوں کی پابندی نہیں. قد افلح المؤمنون، 18 پارے میں پہلے صفحے سورہ مومن کے اللہ نے کیا کہا؟ آیت 1 سے چالو کرو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ارے یار کامیابی اللہ نے کہا نا کہ مومن کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. کامیابی کی سب سے پہلی علامت یہ کہ وہ نمازوں کی پابندی، نمازوں میں خشوع خضوع رکھتے. اب سوال یہ جو نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے وہ خشوع کیسے لائے گا نماز کے اندر؟ ہمیں اگر جنت چاہیے تو یہ بات یاد رکھنا کہ ہمیں پہلے نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گا، فرائض کی پابندی. ہم نماز، فرض نماز رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھ رہے تھے، اب نہیں پڑھ رہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا رب صرف رمضان کے مہینے میں تو نہیں تھا نا، ہمارا رب پورا 12 مہینہ ہمارا وہی رب ہے جو رمضان کا آرڈر دیا تھا، جس نے رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، وہی رب پورے سال کے 12 مہینے بھی ہے. تو ہم صرف رمضان میں اس کی اطاعت کرتے اور 12 مہینے کیوں نہیں کر رہے؟ باقی کے 11 مہینے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میرے بھائی اس سے آپ کی اور رمضان کی عبادت بھی زیرو ہو جائے گی اگر آپ نے یہ سوچ کے رکھا تھا کہ 11 مہینے چھوڑو واپس رمضان میں آ کے کروں گا. سمجھ رہے ہو؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان کے علاوہ بھی نمازوں کی سب سے پہلی چیز پابندی کرنا ہے. رو رہے گڑ گڑا رہے بیوقوف، اللہ مدد کر مدد کر مدد کر، خود اپنی حالت تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کی حالت ہی نہیں بدلتا ہے، حتی یغیر ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہے. فجر کی نماز میں کوئی نہیں، ارے فجر چھوڑ دو، پہلے کیسا ہوتا تھا؟ جمعہ میں پہلے ہی سے بھر گیا تھا رمضان میں، اور ابھی کیا ہو رہا ہے؟ دھیرے 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 لوگ آ رہے. کوئی پرابلم نہیں ہے، آؤ. اس میں لوگ ڈی موٹیویٹ کرتے، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس میں لوگ ڈی موٹیویٹ کرتے. میرے بھائی جب انسان سے گناہ ہوگا تو حج کو ہی جائے گا؟ ارے بول لو، حج کو ہی جائے گا. انسان سے غلط کام ہوگا تو نماز ہی پڑھے گا. تو وہ جو آ رہا ہے اس کو ڈی موٹیویٹ کرنے کا حکم آپ کو نہیں ہے. یہ آرڈر کسی نے نہیں دیا کہ آپ تانے مارو، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، نہ ایسا نہ ویسا، نہ. وہ اگر وہ عقل مند رہے گا تو وہ بولے گا گناہ ہوں گے تو اللہ کے پاس ہی آؤں گا، تیرے پاس نہیں آؤں گا. سمجھ رہے بات؟ ہمیں تانے کسی کو نہیں دینا، ہمیں لوگوں کو نماز کی طرف لانا ہے. نماز اب تک نہیں پڑھے کوئی پرابلم نہیں، لیکن اب سے پڑھو، کیونکہ کامیابی کا پہلا سب سے پیمانہ جو اللہ رب العالمین نے بتایا، پہلی صفت بتائی کہ وہ لوگ نمازوں کی پابندی کرتے تھے. نمازوں کی پابندی کرنا ہے. اس کے بعد نوافل کی بات آئی ہے تو نوافل کے تعلق سے نماز میں اس لیے لایا نا، پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم رمضان میں پڑھتے تھے، اب لوگ بہت نماز میں کوتاہی کر رہے، بہت نماز میں کوتاہی کر رہے. اب نوافل کا کیا میں حکم دوں؟ فرض پڑھ لو، نفل مت کرو یار. جب فرض ہی نہیں پڑھ رہے تو نوافل کے بارے میں آپ کیا بتاؤ گے؟ غور کرو. بندہ فرض ہی نہیں کر رہا ہے، فرائض ہی ادا نہیں کر رہا ہے، تو آپ اس سے کہہ رہے ہو نفل کرو نفل کرو. پہلی جو چیز ہے وہ فرضیت ہے، بعد میں نوافل ہے. تو میں آپ سے کہوں گا جو اب تک نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا وہ کم سے کم نمازوں کی پابندی کرنے لگ جائے. انشاءاللہ ہم فرائض کی پابندی، بولو انشاءاللہ،
انشاءاللہ ہم اب سے فرائض کی پابندی کریں گے. جو گناہ ہو گئے کوئی پرابلم نہیں, اب وقت ہے فرائض کی پابندی کرنے لگ جانا. اور نوافل کے تعلق سے بتاؤں, یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شوال کا مہینہ چل رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ من صام رمضان, جو رمضان کے روزے رکھتا ہے, ثم اتبعہ ستہ من شوال, اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے, کان کصیام الدہر, وہ گویا اس طریقے سے ہے وہ سال بھر روزے رکھ رہا ہے بغیر ناگے کے, مسلسل روزے رکھ رہا ہے. ہم میں سے کوئی رکھ سکتا سال بھر؟ ارے وہ رمضان کے 30 دن ہی بھاری پڑتے, رمضان کے 30 دن ہی ہم لوگوں کو بھاری پڑتے کہ اور 30 دن روزے رکھنا ہے. اب سوچو سال بھر روزے رکھ سکتا ہے کوئی؟ پاسبلٹی نہیں ہے, اور رکھنا بھی نہیں چاہیے. یہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ ہمارے اسلام کی تعلیم نہیں ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رہی ہے کہ سال بھر روزے رکھو. یہ جتنے بھی کرامت بتاتے ہیں سب غلط ہے, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ اس سے منع کیا ہے, بلکہ اس سے منع کیا کہ آپ سال بھر روزے رکھو, اس سے منع کیا ہے. اب سوچو بغیر روزے رکھے سال بھر روزے رکھنے کا بغیر ناگے کے ثواب مل رہا ہے. صرف کیا کرنا ہے, من صام رمضان, رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیے, ثم اتبعہ ستہ من شوال, اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا ہے. آپ کو سال بھر بغیر ناگے کے روزے رکھنے کا ثواب مل رہا ہے.